لوگ فضل کو پریچ کرتے ہیں یہ لوگوں کو گناہ کرنے کا لائسنس دے رہے ہیں۔ جو گناہ کا حل ہے وہ گناہ کے لیے لائسنس کیسے ہو سکتا ہے؟ یسوع جو ہے وہ گناہ کا حل ہے۔ یوحنا 1:20 دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بیماری کا جو حل ہے وہ بیماری پھیلاتا ہے۔ Curse of lawlessness fell on Jesus. He exhausted all of God's judgment and cried, "It is finished!" مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ فضل کو پریچ کرتے ہیں یہ لوگوں کو گناہ کرنے کا لائسنس دے رہے ہیں۔ جو گناہ کا حل ہے وہ گناہ کے لیے لائسنس کیسے ہو سکتا ہے؟ یسوع جو ہے وہ گناہ کا حل ہے۔ یوحنا 1:20 دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بیماری کا جو حل ہے وہ بیماری پھیلاتا ہے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو دوائی ملیریا کو ختم کر سکتی ہے اسی دوائی سے ملیریا پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ فضل گناہ کرنے کی اجازت دیتا ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس دوائی سے کوئی بیماری ختم ہو رہی ہے وہی دوائی اس بیماری کو پیدا کر رہی ہے، کیونکہ فضل جو ہے وہ گناہ کا حل ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جہاں گناہ بڑھتا ہے خدا کی طرف سے گناہ کا حل جو ہے وہ فضل ہے۔ خدا کا جو فضل ہے وہ دوائی ہے گناہ کے لیے۔ جہاں گناہ زیادہ ہوا فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ اس کا مطلب جہاں کہیں گناہ زیادہ ہوتا ہے خدا اپنا فضل کثرت سے وہاں پر نازل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فضل جو ہے واحد حل ہے گناہ کے لیے۔ اب میں چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں، اگلی آیت دیکھیں ذرا پلیز، رومیو 5 باب اور اس کی 21ویں آیت، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعہ سے بادشاہی کرے۔ گناہ کا کوئی دھبا نہیں رہا۔ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی تاکہ فضل بھی راست بازی کو پیدا کر سکے یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو کہ ہمارا خداوند ہے۔ بائبل جو ہے وہ یسوع کے بارے میں کہتی ہے اس کی معموری میں سے سب سے پہلے اس نے کہا یسوع جو ہے وہ فضل سے بھرا ہوا ہے، اور پھر اس نے کہا اس کی معموری میں سے ہم سب نے ہی پایا ہے فضل پر فضل۔ اس لیے فضل جو ہے یہ خدا کی طرف سے حل ہے ہر ایک گناہ کے لیے یا جتنے بھی گناہ کیے گئے ہیں، اور خدا کا جو فضل ہے جو نجات کا باعث ہے سبھی آدمیوں پر ظاہر ہوا ہے۔ اس لیے فضل گناہ کے لیے خدا کی طرف سے حل ہے۔ اب اگر آپ کبھی سنیں کسی کو یہ کہتے کہ فضل گناہ کی اجازت دیتا ہے، اسے بتائیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اردو زبان نہیں آتی۔ بتائیں اسے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اردو زبان نہیں آتی، کیونکہ اگر آپ کو اردو زبان آتی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پیناڈول کھانے سے سر درد پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اردو زبان آتی آپ نہیں کہیں گے کہ پیراسیٹامول کی وجہ سے سر درد پیدا ہوتی ہے، یا پھر ایسی کوئی بھی دوائی ہو۔ فضل خدا کی طرف سے گناہ کا حل ہے، اور میں شرماتا نہیں ہوں خدا کے فضل کے بارے میں بات کرنے سے۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اور مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہو۔ غلطیوں 1 باب اور اس کی 6 آیت میں پالوس رسول کہتے ہیں میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا، تو آپ اور میں مسیح کے فضل سے بلائے گئے ہیں، اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے۔ یعنی صرف ایک ہی خوشخبری ہے جو کہ مسیح کے فضل کی انجیل ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا جس میں بھی مسیح کا فضل نہیں ہے وہ کوئی اور انجیل ہے۔ دوبارہ دیکھیں، یہ دیکھیں، جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا، مسیح کے فضل سے بلایا، اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے۔ اس لیے جس میں بھی مسیح کا فضل نہیں ہے وہ کوئی اور انجیل ہے۔ اب دیکھیں ذرا 7ویں آیت میں پالوس رسول نے کیا بیان کیا، مگر وہ دوسری نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں فضل نہیں ہے وہ انجیل ہی نہیں ہے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ تو جس کسی پیغام میں بھی آپ کو مسیح کا فضل نظر نہیں آتا تو اس میں انجیل کو بگاڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ اور پھر پالوس رسول کہتے ہیں لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا کوئی اور خوشخبری سنائے تو وہ ملاؤن یعنی لعنتی۔ ملاؤن کے لیے یونانی لفظ ہے اناتھیما، یعنی اسے جدا کر دیں، الگ کر دیں، اسے مت سنیں، آپ اس کی پریچنگ کو مزید مت سنیں۔ اس نے انجیل کو بگاڑا ہے، اس کو مت سنیں، آپ اس کی نہ سنیں اگر اس میں مسیح کا فضل نہیں ہے، کیونکہ انجیل خدا کے فضل کی انجیل ہے۔